بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی بچوں، سبق آسان ہے. اب تاکید کا وہ آپ نے پڑھا، مزہ آیا؟ کوئی مشکلات پیش آئی ہو تو سبق کے بعد پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی لفظ، کوئی تاکید، کوئی پیچیدگی، کوئی مغلق، اغلاق، پوچھیے. اللہ. اب فصاحت فی الکلام ختم ہوا. فصاحت فی الکلام ختم ہوا. فصاحت فی الکلام کے لیے، فصاحت فی المفرد کے لیے تین باتیں ضروری تھیں کہ تین عیب سے وہ کیا ہو، خالی ہو. یہ تھا فصاحت فی المفرد میں جو ہم نے پڑھا، خلوصہ من تنافر الحروف والغرابہ ومخالفت القیاس. یہ تین بیماریوں سے خالی ہو. تنافر کے معنی ہم نے بتائے تھے کہ متناسبت الحروف نہ ہو، خالی ہونا چاہیے تنافر سے، یعنی الفاظ، حروف، الفاظ نہیں، کلمہ جو ہے وہ تو ایک لفظ کا نام ہے نا. تنافر سے خالی ہو. غرابت نہ ہو، یعنی لفظ غیر مانوس نہ لاؤ، اور قیاس صرفی، قانون صرفی کے خلاف نہ لاؤ لفظ کو. اس کو کہتے ہیں فصاحت فی الکلمہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم نے پڑھا فصاحت فی الکلام. فصاحت فی الکلام میں بھی تین بیماریوں سے خالی ہونا ضروری ہے، لیکن کلمے کی فصاحت کے ساتھ ساتھ، اور وہ ہے تنافر الکلمات سے خالی ہو، ذوق تعلیف سے خالی ہو، تنافر الکلمات سے خالی ہو، اور تاکید سے خالی ہو. تو ایسا کلام جب آپ پیش کریں گے تو اسے کہیں گے فصاحت فی الکلام. ما فصاحتھا، ما فصاحت الکلمات. یہ باتیں ختم ہو گئی. لیکن ماضی میں اس بات کو ختم کرتے کرتے آخر میں چند لوگوں کی کچھ بات پیش کرنا چاہیے. کہنے لگے ماتن، تلخیص، کہنے لگے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف تین ہی نہیں، فصاحت فی الکلام میں خالی ہونا ان تین عیب سے نہیں، بلکہ اس کے علاوہ دو چیزوں سے خالی ہونا اور ضروری ہے، اور وہ ہے کثرت تکرار. اس کلام کے اندر، ان جملوں میں کسی لفظ کا تکرار نہ ہو. زیادہ تکرار نہیں، زیادہ تکرار نہ ہو. کثرت تکرار، کیا بولا لفظ میں نے؟ زیادہ تکرار نہ ہو. تکرار تو چلے گا لیکن زیادہ نہیں چلے گا. کیا نہیں چلے گا؟ زیادہ نہیں چلے گا. تو کثرت تکرار نہ ہو، اور تتابع الاضافت نہ ہو، یعنی پے در پہ اضافت، پے در پہ اضافت. اضافت صرف ایک کافی ہے. غلام زید، یہ تو چلے گی، لیکن اب زید کی اضافت آگے، زید کے بعد اس لفظ کی اضافت اور آگے، تین چار پے در پہ اضافتیں، یہ نہیں چلے گا. یہ فصاحت کو نکال دے گا. تو دو چیزوں سے خالی ہونا فصاحت فی الکلام میں، ان تین کے علاوہ جو آپ نے ذکر کی، ان تین کے علاوہ دو چیزوں سے اور بھی ضروری ہے کہ وہ خالی ہو. ایک ہے کثرت تکرار، اور دوسرا ہے تتابع الاضافات، پہ در پہ اضافات. جیسے ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں آپ کو. وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ صُبُوحٌ لها منها عليها شواهد. وتسعدني في غمرة بعد غمرة صبوح لها منها عليها شواهد. اب دیکھیں اس میں تکرار ہے. تکراری کثرت تکرار ہے. کتنا؟ ایک تکرار ہے، دوسرا کثرت تکرار ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو، ہا ضمیر، یہ کلمہ ہے نا، ایک بار آیا. منہا، ہاں میں کتنی بار آیا؟ دو بار آیا. ہو گئی تکرار، یہ تکرار ہو گیا. اب اس کے بعد پھر آیا ہا، کتنا ہو گیا؟ کثرت تکرار ہو گئی. کثرت تکرار نے اس شعر کو فصاحت فی الکلام سے کیا کیا؟ کیونکہ ہا کا تین دفعہ آنا یہ تکرار نہیں، کثرت تکرار ہے، فصاحت سے نکل گیا. صحیح ہے؟ یہ مثال پیش کر دی. تو یہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ خالی ہو ذوق تعریف سے، خالی ہو تنافر الکلمات سے،
اور خالی ہو تاکید سے، تو اسی طرح خالی ہونا کثرت تکرار سے بھی ضروری ہے۔ چل گئی بات؟ اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَتُسْعِدُنِي شاعر کہتا ہے وَتُسْعِدُنِي اسعاد سے ہے، تسعد اسعاد باب افعال سے، تسعدنی مدد کرتی ہے، مدد کرتا ہے، مدد کرتا ہے یا مدد کرتی ہے میری فی غمرۃ بعد غمرہ، تکلیف در تکلیف میں، غمرہ مانے شدت تکلیف، تکلیف در تکلیف میں مدد کرتی ہے میری فرسن حسن فرسن صبوحن ایسی گھوڑی یا گھوڑا، وہ صبوحن کا لفظ اصل میں مؤنث استعمال ہو رہا ہے، گھوڑی مدد کرتی ہے میری تکلیف در تکلیف میں، ایسی گھوڑی کے لہا منہا علیہا شواہد، کہ اس گھوڑی کے لیے اس کی ذات میں سے اس کے اوپر شواہد ہے، مدد کرتی ہے میری تکلیف در تکلیف میں میری گھوڑی، کہ وہ گھوڑی ایسی ہے کہ لہا اس گھوڑی کے لیے، منہا اس کی ذات میں سے، علیہا اس کے اوپر شواہد شواہد ہے۔ یہ شعر ہے، میں ترجمہ ہے یہ، بس ترجمہ۔ اب وہ مزید ترجمہ کہ اس کا مقصد کیا ہے، شواہد کیا مطلب ہے، وہ ہم آپ کو شرح میں دکھاتے ہیں اس کی۔ چلے بھائی اب آگے، اصل تو آپ نے شعر سمجھ لیا نا، اس میں اصل چیز کیا پیش کی گئی، کثرت تکرار کے شعر کو فصاحت الکلام سے نکالا گیا ہے۔ اب وہ ضمن کچھ ترجمے وغیرہ، کچھ صفات ترکیبی وغیرہ باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ قیل فصاحت الکلام، بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا کہ کلام کی فصاحت کے لیے خلوصہ مما ذکر، خالی ہونا ان چیزوں سے جو ذکر کیا گیا، خالی ہونا ان چیزوں سے جو مذکور ہوا، یعنی ذوق تعریف، تنابر الکلمات اور تاکید، اور یہ ومن، اور یہ بھی ومن کثرت التکرار وتتابع الاضافات، یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے خالی ہو کثرت تکرار سے اور تتابع الاضافات سے۔ کقولہ، جیسے صبوح لہا منہا علیہا شواہد، یہاں پر ہا کا کیا ہے، تکرار نہیں بولو، کثرت تکرار، کیونکہ تکرار عیب نہیں ہے، کثرت تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر کو پڑھنے کے بعد اب اس کو پورا ملاتے ہیں۔ اس کا پہلا مصرع، وَتُسْعِدُنِي فِي غَمْرَةٍ بَعْدَ غَمْرَةٍ، صبوح فاعل ہے، تسعیدو کا، مدد کرتی ہے میری تکلیف در تکلیف میں، صبوح گھوڑی، کون سی گھوڑی جی، اے فرس حسن الجی، ایسا گھوڑا، ایسی گھوڑی کہ جو چلنے میں دوڑنے میں کیا ہو، بہترین اور خوبصورت ہو، لا تتعب راکبہ، کہ وہ تھکاتی نہیں اپنے سوار کو۔ بعض اوقات گھوڑی پر چلتا ہے آدمی تو وہ اپنے اس کا چلنا ایسا ہوتا ہے کہ سوار کیا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، تو لا تتعب، تھکاتی نہیں، راکبہ کس کو، اپنے سوار کو، کانہا تجری علی الماء، گویا کہ وہ جب چلتی ہے اور دوڑ لگاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی پر تیر رہی ہے، پانی پر تیر رہی ہے، جس سے سوار کو اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ تھکتا نہیں، ایسی گھوڑی ہے۔ صبوح لہا، یہ لہا صبوح کی صفت ہے، منہا یہ حال ہے شواہد سے، علیہا یہ متعلق ہے شواہد کا۔ شواہد کیا چیز ہے، شواہد فاعل ہے، ظرف، فاعل الظرف، ظرف کا فاعل ہے، یعنی آنی لہا، آنی لہا یعنی لہا کا جو متعلق نکلے گا شواہد، اس سے کیا بنے گا، فاعل۔ تو لہا کیا بنا، صبوحن کی صفت ہے، یعنی جار مجرور ملا کر ثابتن سے متعلق کر دو گے تو ثابتن کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا نہیں، لہا صفت صبوحن، صبوحن کی صفت ہے، لہا کے لیے بھی متعلق کیا نکالو گے، کائنون، ثابتن، موجودن، چونکہ صبوحن مرفوع ہے
تو یہ لہا صفت صبوحن کی تو متعلق کیا نکلے گا؟ ثابتن، صفت کا اعراب ایک ہوگا. منہا ہاں شواہد سے تو کیا نکالو گے؟ متعلق. منہا متعلق کیا نکالو گے؟ کائنن، اس حال میں کہ اس سے حال سے علیہا متعلق ہے کس کا؟ شواہد کا. شواہد آگے آ رہا ہے، ہوگی ترکیب. اور شواہد خود کیا ہے؟ ضرب کا فاعل ہے. ضرب کا فاعل ہے. ضرب کس کا؟ لہا. لہا کا ضرب کیا نکالا میں نے؟ کیا نکالا؟ ثابت. تو ضرب میں ہوا نکلے گا نا، ہوا نکلے گا. اب ہوا نہ نکالے بلکہ شواہد کو بنائے. شواہد کو بنائے کہ اس کے لیے ایسے شواہد ہے. خیر ترجمہ آگے آ رہا ہے، میں نے ترکیب کر دیا آپ کو. صحیح ترکیب ہو گئی. اب آئیے یعنی، اب ترجمہ ہو گیا. یعنی ان لہا اس صبوحن کے لیے من نفسہا اس کی ذات میں سے علامات، یہ آ گیا کس کا ترجمہ آ گیا؟ یہ شواہد کا. علامات ایسی نشانیاں ہیں، دالۃ علی نجابتہا جو دلالت کرتی ہیں اس کی عمدگی پر. نجابت مانے عمدگی. تو کہنا ہی چاہتا ہے شاعر کہ میری گھوڑی جو ہے وہ ایسی عمدہ گھوڑی ہے کہ جس کے اوپر اس کی عمدگی کی نشانیاں موجود ہے. وہ نشانیاں اس کی عمدگی پر دلالت کرتی ہیں. ایسی گھوڑی میری مدد کرتی ہے. یعنی ان لہا من نفسہا، لہا یعنی ان لہا اس گھوڑی کے لیے من نفسہا اس کی ذات میں سے علامات ایسی نشانیاں ہیں، دالۃ جو رہبری اور رہنمائی کرتی ہیں، علی نجابتہا کس کے اوپر؟ اس کی عمدگی پر. یہ ترجمہ ہو گیا کس کا؟ صبوح لہا منہا علیہا کا شواہد. یعنی اس گھوڑی کے لیے ایسے شواہد ثابت ہیں جو اسی کے ذات میں موجود ہیں، جو اسی کی ذات میں موجود ہیں، اور جو اس کے اوپر اس کی عمدگی کے اوپر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہیں. خیر یہ شعر کا ترجمہ تھا. آپ کا مقصد وہاں ہے جہاں پر آپ فصاحت فی الکلام کی خرابی کو دیکھ رہے ہیں. اوہ بس بات ختم ہو گئی، سبق یہ مکمل ہوا. کثرت تکرار. لیکن کسی نے کہا سر بات سنیے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ فصاحت فی الکلام میں کثرت تکرار سے خالی ہونا ضروری ہے. کثرت تکرار سے خالی ہونا یہ اصل میں زوزنی ہے. زوزنی جو ہے نا اعتراض کر رہا ہے اس قیل کے اوپر کہ آپ نے اس شعر کو فصاحت فی الکلام سے نکالا ہے کیونکہ اس میں کثرت تکرار. زوزنی کہتا ہے کثرت تکرار کہتے کس کو ہے؟ یہ تو بتاؤ. کثرت تکرار کہتے کس کو ہے؟ یہ بتاؤ پہلے. کہا کثرت تکرار کسے کہتے ہیں؟ آپ ہی بتا دیں پہلے. زوزنی سے کہا آپ ہی بتا دیں. کہنے لگے کثرت تکرار سے کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو اسے کہتے ہیں تکرار. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکرار. یعنی اب یہ دو کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ تکرار. دو کا مجموعہ کیا کہلائے گا؟ تکرار. اور کثرت کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر. تو یہ دو کا تکرار کتنی بار ہونا چاہیے؟ 3 بار. تکرار کتنی بار ہو بھی؟ اس ایک لفظ کا تکرار کتنی بار ہو؟ 6 بار. بھائی تکرار کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ. ایک لفظ کو دوبارہ کہہ دینا اسے کیا کہتے ہیں؟ تکرار. اب آپ کہتے ہیں تکرار کی کثرت یعنی گویا کے 2 لفظوں کا مجموعہ یہ کیا ہے؟ تکرار. ٹھیک ہے، 2 لفظوں کے مجموعے کو تکرار کہہ رہے. تو اس تکرار کی کثرت کیا ہوگی کہ جب اس 2 لفظوں کے تکرار کو ایک بار 2 کے ساتھ پیش کریں تو یہ تعدد تکرار کہلائے گا. پھر اس 2 کو مزید 2 بار ذکر کریں تو اب یہ کثرت تکرار میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ پہلی 2 بار ایک لفظ کو دوسری بار ذکر کرنے سے تکرار حاصل ہوا. گویا کہ تکرار نام ہے 2 لفظوں کے مجموعے کا. اس مجموعے کو دوبارہ 2 بار اسی طرح سے ذکر کرو گے تو یہ کہلائے گا 4 دفعہ. اسے کہیں گے تعدد تکرار. کثرت نہیں.
پھر اس دو کو پھر مزید ایک بار اور ذکر کرے، اس دو کو ایک بار اور ذکر کرے تو تسدیس ہو جائے گا. کتنا؟ تسدیس، 6 دفعہ لانا. تو گویا ایک لفظ کو 6 بار لانے سے کثرت تکرار حاصل ہوگا، نہ کہ ایک لفظ کو 3 بار ذکر کرنے سے. یہ تو لفظوں کا تکرار ہوا، لفظ کا تکرار کر رہے ہیں آپ. ہمیں چاہیے کثرت تکرار. کثرت تکرار، پہلے تکرار نکالے، تو پہلے تکرار نکالے تو تکرار کہتے ہیں ایک لفظ کو 2 بار ذکر کرنا. تو 2 کے مجموعے کو تکرار، پھر اس 2 کے مجموعے کو دوبارہ ایک بار اور ذکر کرنا 2 بار. تو یہ 4 دفعہ ہوا تربیت. اس کو کہتے ہیں تعدد تکرار. پھر اس 2 کو مزید 2 بار ذکر کرنا، اسے کہتے ہیں کثرت تکرار. یعنی گویا کہ ایک لفظ 6 بار ذکر ہوگا تو اس کو کثرت تکرار کہیں گے. آپ جس شعر کو پیش کر رہے ہیں اس شعر میں ہاں ضمیر کتنی بار آیا؟ 3 دفعہ. تو یہ بتائیے آپ، یہ تو تعدد تکرار نہیں، یہ تو تعدد تکرار نہیں. چیز جائے کے بولیے کہ ہم اسے کیا کہہ دیں؟ چیز جائے کہ ہم اسے کثرت تکرار کہہ دیں. یہ تو تعدد تکرار میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ تعدد تکرار کتنی بار؟ 4 بار. یہ تو تعدد میں داخل نہیں ہوا تو کثرت میں کہاں سے آ گیا؟ اس شعر کو آپ نے فصاحت سے کیسے نکالا؟ زوزنی یہ اعتراض کر رہا ہے. بتایا شاعر نے کہا بھائی فکر کی بات نہیں ہے، وفیہ نظر، میرے پاس چشمہ ہے نظر کا. میں آپ کی بات کو پہلے مجھے لکھا ہے تو نظر ہوا، اس میں چشمہ ہے میرے پاس، نظر کا چشمہ ہے. وفیہ نظر، میرے پاس نظر کا چشمہ ہے. کیا ہے جی؟ او بھائی سوزنی صاحب، تھوڑا سا آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے کثرت کا معنی کیا کیا ہے. کثرت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر اصل میں بتاتا ہوں، کثرت کا معنی ہے ایک سے اوپر. کسے؟ ایک سے اوپر. یعنی جو کثرت اسے کہتے ہیں جو وحدت کے مقابل ہو. سنو بیٹا میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ میں نابینا نہیں ہوں، میری توجہ ہوتی ہے طالب کی طرف، میں پھر بھی درگزر کرتا ہوں کہ سبق خراب نہ ہو. اب میری تو متوجہ ہو یار، آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں اتنی، نہ حضور دی ہے نہ حضور نے کچھ بھی نہیں، پھر بھی سوری یار. جی سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل میں کثرت کا جو معنی آپ نے کیا وہ معنی نہیں. کثرت کا معنی ما یقابل الوحدت، جو ایک کے مقابل میں ہو. کس کے مقابلے میں ہو؟ تو جب ایک بار اس لفظ کو ذکر کیا گیا دوبارہ، وہ آگے تکرار. اب اس لفظ کو، اس تکرار کو ایک بار اور ذکر کر دیا جائے، ایک بار اور ذکر کیا جائے تو کثرت کا معنی مل جائے گا. یعنی ما یقابل الوحدت، جو ایک کے مقابلے میں آ گیا. تو گویا کہ 3 دفعہ آ جانے سے کثرت حاصل ہو جاتی ہے. کیونکہ کثرت کا معنی یاد رکھیے، کثرت کا معنی یہاں پہ وحدت کے مقابلے میں ہے. وحدت کا معنی یہ ہے کہ ایک ذکر ہونے کے بعد پھر ایک بار ذکر ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تکرار، کثرت تکرار. وفی نظر، اس میں میری نظر ہے. لأن المراد بالکثرت ہاں ہونا، یہاں پہ کثرت سے مراد وہ کثرت ہے ما یقابل الوحدت، جو کس کے مقابلے میں ہو؟ وحدت کے. ولا یخفا، اور اب آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کثرت تکرار، اس کثرت کا حاصل ہونا مخفی نہیں ہے. بذکرہ ثالثا، جب اس کو تیسری بار ذکر کیا جائے گا، کیونکہ وحدت کے مقابلے میں آ گیا. ایک بار تکرار ہو کے دوسری بار آیا تو ایک کے مقابلے میں اب جو بھی آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ کثرت. اضافات، آپ نے یہ بھی کہا کہ فصاحت فی الکلام کے لیے صرف 3 چیزیں نہیں بلکہ 2 اور ایڈ کرو. ایک تو اس کو خالی کرو کس سے؟ کثرت تکرار سے. دوسرا اس کو خالی رکھو کس سے؟ تطابق الاضافات سے. جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ فصاحت فی الکلام سے یہ کلام نکل رہا ہے کیونکہ اس میں کثرتیں، اس میں تطابق پہ در پہ اضافات. آئیے ایک شعر دیتے ہیں، آپ اپنا سبق سمجھے پہلے تشریح سے زیادہ. وہ یہ کہ اس شعر میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اضافت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فصاحت فی الکلام سے کیا ہو رہا ہے؟ نکل رہا ہے. وہی ہے حمامت جرعا حومت الجندلی. کیسے پڑھا میں نے بتاؤ؟ حمامت جرعا حومت الجندلی. جی ترکیب کریں اس کی. حمامہ مضاف، جرعا مضاف الیہ مضاف،
حومتی مضاف الیہ مضاف، الجندلی مضاف الیہ، یہ جندل مضاف الیہ، حوما مضاف سے مل کر پھر یہ مضاف الیہ ہو گیا جرح کا، جرح مضاف الیہ اپنے مضاف سے، جرح مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مضاف الیہ بن گیا حمامہ کا، حمامہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے پھر بنا کچھ بھی بنا، یہ مبتدا بنا یا کچھ بھی بنا. کتنی اضافت ہے اس میں؟ چار ہے. آپ کو تین مضاف، ایک دو تین چار، بس چار کلمے چاروں اضافت کے ساتھ ہیں. 4 بار ایسی اضافت لگ رہی ہے یا 3 بار سمجھ لیں آپ لگ رہی ہے آپ کو. تو پہ در پہ اضافات نے اس شعر کو فصاحت سے نکال دیا. یہ کہنا چاہتے ہیں، بس یہ سبق ہے آپ کا. مثال دیں گے آپ، یہ آپ شاہد پیش کریں گے، شاہد پیش کریں گے اس بات پر. یہ دیکھ لو استشہاد، اس شعر کو کوئی فصیح نہیں کہے گا کیونکہ اس میں تتابع اضافات ہے. تو کہنے والے نے کہا ضروری ہے کہ آپ فصاحت الکلام میں تعریف کے اندر یہ بھی اضافہ کر دیں کہ تتابع الاضافات سے کیا ہو، خالی ہو. یہ سبق توجہ. اب اس کا ترجمہ آپ اپنا مقصد نکالتے پہلے. بھائی دودھ ہے نا، دودھ سے ملائی نکالیں، دودھ سے مکھن نکالیں، آپ باقی دودھ پیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مکھن نکال لیا آپ کے سبق کا. سبق کا مکھن یہ کہ جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ تتابع الاضافات سے خالی ہو، اس پر مثال پیش کر رہے ہیں. اب آیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. مصنف نے اس کو قیل سے ذکر کیا ہے، یعنی پسند نہیں کیا، کیونکہ جملہ قیل یہ ذوف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مجہول کا صیغہ ذوف کی طرف اشارہ ہے کہ نام لینا پسند نہیں کرتا. وہ قال نہیں کہہ رہا، قیل کہہ رہا ہے، کہہ رہا مجھے پسند نہیں ہے، بس کہنے والوں نے کہہ دیا، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے سبق کے لحاظ سے. اب میں اس کا ترجمہ کروں گا اور آپ کو ہنسی مذاق ہوگا اور کچھ نہیں، بس سبق آپ کا نکل جانا چاہیے. نکل گیا. اب اس کا ترجمہ، حمامت جرح حومت الجندل اسجعی. جرح ریتیلی زمین اور حوما اونچی بلند جگہ کو کہتے ہیں. الجندلی پتھریلی زمین. تو جرح کسے کہتے ہیں؟ ریتیلی زمین. اور حوما بلند جگہ کو بولتے ہیں. اور جندل پتھریلی زمین. اور حمامہ کے معنی کبوتری. کبوتری حمامہ معنی کبوتری. کہتا ہے شاعر، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کہتا اے اونچی پتھریلی ریتیلی زمین کی کبوتری. کیا بولا میں نے؟ اونچی پتھریلی ریتیلی زمین کی کبوتری. اس جئی، ذرا نغمہ تو گا. اس جئی گیت گا، گیت گا. سجا، سجا کے معنی گیت گانا. سجا یس جو، اس جئی گیت گا، ذرا گنگنا گیت گا. فانتی بمرآ من سعاد و مسمع. تو میرے سعاد، میری محبوبہ، محبوبہ کا نام سعاد ہے. سعاد محبوبہ ہے، اس کو وہ لائک کرتا تھا بہت زیادہ. جی سعاد میری محبوبہ سعاد کے دیکھنے کی جگہ پر ہے اور سننے کی جگہ پر ہے. اے کبوتری تو گیت گا، کیونکہ تو جس جگہ پر ہے میری محبوبہ سعاد تجھے دیکھ رہی ہے. تو بڑی خوش نصیب ہے اے کبوتری. میں تو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن تو ایسی جگہ پر ہے کہ میری محبوبہ سعاد تجھے دیکھ رہی ہے. اور جس جگہ پر ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ سننے کی جگہ پر ہے. تو گیت گا، گیت گا، تاکہ میری محبوبہ کو اچھا لگے. یہ بات کہہ دی، اس نے کہہ دی. سمجھ گیا بات؟ شعر کا ترجمہ ہے فانتی بمرآ. فانتی بمرآ، تو ایسی جگہ پر ہے، بمرآ من سعاد کہ سعاد تجھے دیکھتی ہے. وہ مسمعین، ایسی سننے کی جگہ پر ہے کہ سعاد تجھے سنتی. ضرب کے سیدھے ضرب. بس بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ ترجمہ ہے اس کا. بس سے تھوڑی سی گڑبڑ یہ ہوگی، میں آپ کو سمجھا دوں. اصل میں یہ جو کہتے ہیں یہ جو ہے نا من ہے نا، من کہاں گیا؟ من سعاد. کہتے ہیں کہ جب یہ ظرف کے بعد آ جائے نا، ظرف کے بعد
من سعاد، تو من کا مدخول فاعل ہوتا ہے. من کا مدخول کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. اس لیے میں نے ترجمے میں دیکھنے والا کس کو بنایا؟ سعاد کو بنایا. من کا مدخول فاعل ہوتا ہے. جب ظرف کے صیغے کے بعد آئے تو من کا مدخول فاعل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اب ترجمہ دوبارہ سن لیں مجھ سے. حمامت جرعا حومت الجندل، اے اونچی پتھریلی زمین کی، ریتیلی زمین کی کبوتری، اسجعی تو گیت گا، مؤنث کا صیغہ ہے اسجعی، گیت گا، فانتی بمرعا من سعاد، تو ایسے دیکھنے کی جگہ پر ہے کہ سعاد تجھے دیکھتی ہے. سعاد تجھے کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے. وَمَسْمَعٍ، اور تو ایسے سننے کی جگہ پر ہے کہ تجھے سعاد کیا کرتی ہے؟ سنتی ہے. یہ من کے مدخول کو میں نے سعاد کو فاعل بنایا. چلے گا؟ چلے گا؟ چلو ابھی ترجمہ سن لیں آپ. حمامۃ جرعا وفیہ اضافۃ حمامہ الی جرعا. اب اس میں دیکھیں آپ، حمامہ کی اضافت جرعا کی طرف، جرعا کی اضافت حومہ کی طرف، حومہ کی اضافت جنگل کی طرف. چل گیا؟ اب لفظی تشریح. جرعا الف ممدودہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اجرعو. احمر کی واحد مؤنث کیا آتی ہے؟ احمر کی واحد مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء. حمراء احمر افعال کا وزن ہے، اس کی واحد مؤنث حمراء. تو اسی طرح اجرعو، اجرعو کی واحد مؤنث کیسے آئے گی؟ جرعاء. والجرعاء تانیث الاجرع، اجرع لفظ ہے، اس کا مؤنث ہے جرعاء. صحیح ہے؟ قصرها للضرورتی، اس کا قصر بوجہ ضرورت کے ہے. جی اس کا معنی کو بتایا گا، 5 روپے نام میں دوں گا. میں نے بہت غور کیا، سمجھ میں نہیں آیا. قصرها للضرورتی، اس کا قصر ضرورت کی بنا پر ہے. کیا کیا ایک بتایا کھڑا ہوگا جو آتا ہے، ایک مجھے کھڑا ہو بتایا، میں 5 روپے تقسیم نہیں کر سکتا مزید، اس کو جزے لائے تجزا ہے ویسے بھی ہو. کہاں پر؟ ہاں کہاں پر؟ جرعا میں. یہ بچہ یہی بول رہے تھے آپ بھی؟ نہیں تو جھوٹ نہیں، جھوٹ نہیں. یہ شعر کے اندر دیکھیں الف مقصورہ کے ساتھ ہے. شعر کے اندر دیکھیں جرعا کیسے لکھا جا رہا ہے؟ الف مقصورہ کے ساتھ ہے. حالانکہ مؤنث بنتی کیسے؟ الف ممدودہ کے ساتھ، الف حمزہ کے ساتھ ہے. لیکن شعر میں کیسے لایا؟ الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ ہے. اور مؤنث آتی کیسے ہے؟ الف ممدودہ کے ساتھ. تو یہ اس لیے قصر لایا ہے بوجہ شعر کے، کیونکہ شعر کی ضرورت کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے الف ممدودہ کو ہٹا کر الف مقصورہ لے آیا ہے. وقصرها للضرورتی. جرعا بول رہا ہے، جرعاؤ نہیں بول رہا شعر میں، وہ ضرورت کی وجہ سے. وہی ارضو، معنی کیا ہے اس کا؟ وہی ارضو ذات رمل، ریتیلی زمین کو بولتے ہیں. تم بھی تشکن، جو کسی چیز کو بھی اگاتی نہیں ہے. والحومہ، حومہ کے معنی معظم الشیء، اونچی جگہ کو بولتے، شے کی اونچی چیز کو بولتے. معظمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ حومہ کسے کہتے ہیں؟ معظم الشیء، شے کی اونچی جگہ کو. جنت، جنت کے معنی بتایا، ارض ذات حجارہ، پتھر والی زمین، پتھر والی زمین. تو جرع کے معنی ریت کی زمین، اور حومہ کے معنی اونچی جگہ، جندل شے کا اونچا، اور جندل کے معنی پتھریلی زمین. اور میں نے ترجمہ ایسے ہی کیا، اونچی پتھریلی ریتیلی زمین کے، ریتیلی زمین کی کبوتری. سکا کا معنی سکا، اس جائی سکا سے ہے، باب فتح سے سکا. حدیث الامام، کبوتر کی آواز اور کبوتر کی چہچہانے کو کہتے ہیں. یا کبوتر جیسے اور پرندے اور جانور، ان کی آواز کو اس جائی کہتے ہیں، سجا سے کہتے ہیں. اب آئیے قولہ فانت بمرعا، فانت بمرعا مطلب کیا ہے؟ فانت بمرعا کا اے بحیث تراک سعاد وتسمع صوتک، اس
انتی بمرا کا مانا تو ایسی جگہ پر ہے کہ دیکھتی ہے تجھ کو سعاد، فاعل بنایا سعاد و تسمعو، اور سنتی ہے سو تک تیری آواز. جو ترجمہ میں نے بتایا من کے حساب سے وہی ترجمہ انہوں نے کیا. یہ ہے عرب لوگ بولتے ہیں فلان بمرأ منی و مسمعی، لوگ کہتے ہیں فلان بمرأ منی و مسمعی. جو ترجمہ کرے گا 5 روپے. فلان بمرأ منی عرب لوگ بولتے ہیں و مسمعی 5 روپے. جو ترجمہ کرے اس کا 5 روپے. فلان بمرأ منی و مسمعی. ادھر کر دیا، بولے جاؤ. السابقون السابقون چینج نہیں ہے. یہ کہ ترجمہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ نے بتایا ضرب کے بعد جو من کے بعد کا جو مدخول ہے وہ فاعل ہے. تو مانا ہے فلاں آدمی ایسی جگہ پر ہے جہاں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مسمعی، اور فلاں ایسی جگہ پر ہے کہ میں اس کو سن رہا ہوں. یہ نہیں کہ فلاں آدمی ایسی جگہ پر ہے مجھے دیکھ رہا ہے. منی فاعل، من کے بعد مفعول نہیں ہے وہ بلکہ فاعل ہے. یعنی فلاں آدمی ایسی جگہ پر ہے کہ منی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مسمعی میں اس کو سن رہا ہوں. یہ آپ کو 5 روپے میرے پر لون ہے. اچھا جی دیکھو ترجمہ لکھا ہے بحیثو، تم نے یہاں سے دیکھا تھا، یہاں سے دیکھا تھا ترجمہ اس کا بحیثو، یعنی اس حیثیت سے ہے. اراہو، دیکھو کیا بولا کہ کیا بولا، میں اس کو دیکھتا ہوں، واسمعو، اور میں اس کو واسمعو قولہو، اور میں اس کی بات کو سنتا ہوں. یہ آ گیا آیا سمجھ میں کہ من کے بعد فاعل بنتا ہے. ٹھیک ہے. کذب السیاح، یہ سیاح جو ہے نا کتاب ہے، لغت کی کتاب ہے. سیاح میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ضرب کے بعد جو مجرور آتا ہے، مجرور من آتا ہے، اس من کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے. یہ سیاح میں مذکور ہے، مشہور کتاب ہے. اس بات سے زوزنی کی وہ بات غلط ہو گئی کہ زوزنی کی، آپ کی نہیں، زوزنی کی وہ بات غلط ہو گئی، فساد ظاہر ہو گیا. اس نے منی کے بعد، منی میں یا اس نے من کے بعد جو لفظ آیا ہے اس کو مفعول کہا ہے، مفعول کہا ہے. غلط ہو گئی نا. اسے کیا بولا پتا آپ کو، پتا ہے وہ کیا بولا اس نے ترجمہ کیا کیا ہے. اس نے کہا ہے فانتا بمرأ من سعاد و مسمعی، فانتی بمرأ، تو ایسی جگہ پر ہے من سعادین کہ جہاں پر تو سعاد کو دیکھ رہی ہے. یہ سعاد کو مفعول بنانا ہے، اور تو ایسی جگہ پر ہے، سننے کی جگہ پر ہے کہ تو اس سعاد کو سن رہی ہے، سعاد کو سن رہی ہے. یہ سعاد کو من کے بعد کو مفعول بنانا ہے. ہم نے جو ترکیب آپ کو جو تشریح کی ہے اور سیاح کا حوالہ دیا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے، سیاح کا حوالہ بھی دیا ہے، اس سے معلوم دے رہا ہے کہ زوزنی غلطی کر گیا. زوزنی کیا کر گیا؟ غلطی کر گیا، من کے مدخول کو مفعول بنا گیا. اور یہ صحیح ہے، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. کیسے؟ اور بھائی غلطی ہو گئی ہے نقلن بھی عقلن بھی، نقلن بھی عقلن بھی. نقلن سیاح کے اندر موجود ہے کہ من کا مدخول فاعل ہوتا ہے، یہ تو نقل ہوتی. عقلن بھی یہ غلط ہے کہ من کے ماں باپ کو مفعول بنائے. کیوں؟ آپ دیکھو نا شعر کا پہلا مصرع دیکھو نا، من کے ماں باپ مفعول کیسے بنے گا؟ وہ کہہ رہا ہے اے پتھریلی اونچی پتھریلی ریتیلی زمین کی کبوتری، اس جائی تو گیت گا، تو گیت گا. کس کو بولنا گیت گانے کا؟ اور آگے کیا بولتا ہے؟ فَأَنْتِ بِمَرْأَ مِنْ سُعَادٍ، تو ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ تو سعاد کو دیکھ رہی ہے. وَمَسْمَعِ، اور ایسی جگہ پر ہے کبوتری تو کہ تو سعاد کو سن رہی ہے. تو سعاد کو سن رہی ہے اور بول رہا تو گیت بھی گا. ارے جب تو سعاد کو سنے گی تو تجھے کہنا چاہیے تھا، شاعر کو کہنا چاہیے تھا اس کتی اے پتھریلی ریتیلی اونچی زمین کی کبوتری چپ چپ چپ، کیونکہ سعاد گیت گا رہی ہے. تو سعاد کو کیا سن، یہ کہنا چاہیے تھا، اس کتی کہنا چاہیے تھا.
اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا بولنا چاہیے تھا اسمائی ایک کبوتری سوم، اور یہاں پہ کیا بول رہا ہے؟ اس جائی. یہ عقل بھی کہہ رہی ہے کہ اس جائی کہنا یہ بتلا رہا ہے کہ من کا مدخول فاعل ہوگا، مفعول نہیں ہوگا، ورنہ اس جائی کا لفظ صحیح نہیں. کیسا لگا؟ شاباش. فساد باقی، اسی طرح کہنے والے کا فساد بھی ظاہر ہو گیا کہ ان معنی ہوں کہ اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے انتی بموضعین، تو ایسی جگہ پر ہے کہ ترین منہ سعادا، کہ تو دیکھتی ہے اس جگہ سے کس کو؟ سعاد کو. وتسمعین کلامہا، اور تو سنتی ہے اس کے کلام کو. اس نے یہ کہا ہے، اس کا فساد ظاہر ہو گیا. وہ فساد ذالک مما، اور یہ فساد ان باتوں میں سے ہے کہ یشہد بہ العقل والنقل، کہ گواہی دے رہی ہے، شاہد ہے اس پر نقل بھی، صحاح اور عقل بھی، کہ اس جائی نہیں پھر اس کتی ہونا چاہیے. خیر بات ختم ہو گئی، لیکن ماتن نے کہا کہ یہ جو لفظ انہوں نے بولا ہے نا، کہنے والے نے جو کہا ہے نا کہ کثرت تکرار اور اس کے تتابع الاضافات سے بھی خالی ہونا ضروری ہے. ماتن کہتا ہے میری اس میں نظر، میں نے بھی سعد الدین کی طرح چشمہ لگایا ہوا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ ارے بھائی دیکھو، کہہ رہا ہے اس لیے غلط ہے کہنا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ تنافر الکلمات سے خالی ہو. کس سے خالی ہو؟ تنافر الکلمات کا معنی کیا ہے؟ زبان پر ثقیل نہ ہو. تو میرے بھائی جب کثرت تکرار ہوتی ہے نا اور تتابع الاضافات ہوتی ہے تو اس میں زبان پر کیا آ جاتا ہے؟ ثقل. تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں کس میں شامل ہیں؟ یہ تنافر میں شامل ہیں. تنافر کہنے سے ہی یہ دونوں نکل گئے ہیں. تنافر کہنے سے ہی یہ تنافر کہنے سے ہی اس کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. وفی نظر، شارح نظر کی تشریح کر رہا ہے. من کثرت تکرار، اس لیے کہ ہر ایک خواوت کثرت تکرار میں سے ہو یا تتابع اضافات میں سے ہو، ان ثقل اللفظ بسببہ علی اللسان، اس لفظ کا ثقل وہ زبان پر بسببہ علی اللسان، وہ زبان پر وہ ثقل کا کیا ہے؟ ان ثقل اللفظ بسببہ علی اللسان، وہ اس کے اپنے سبب کی وجہ سے، زبان پر ثقل کی وجہ سے. ان ثقل اللفظ بسببہ، ثقل کی وجہ سے لسان پر، یقیناً لفظ کا ثقل وہ اس سبب سے زبان پر ہے، اس سبب سے زبان پر ہے. فقط حصل الاعتراض عنہ بالتنافر، وہ تو حاصل ہو چکا ہے کس سے؟ تنافر کہنے سے حاصل ہو چکا ہے. ورنہ فلا یخل بالفصاحت، ورنہ یاد رکھو اگر یہ بات ہوگی آپ تو کہیں گے تو پھر تو فلا یخل بالفصاحت، وہ فصاحت سے خالی نہیں ہوگا. کیف، اور کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں تو تکرار کا استعمال ہے، قرآن کریم میں تو اضافت کا استعمال ہے. وقد وقع فی التنزیل، قرآن کریم میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس میں کثرت تکرار بھی ہے اور جس میں تتابع الاضافات بھی ہے. جیسے دأب قوم نوح، دأب مضاف، قومی مضاف، نوح مضاف، کتنی اضافتیں ہو گئی؟ 3. وذکر رحمت ربک، کتنی ہو گئی؟ 3. ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، آگے بھی ضمیر بہت چل رہی ہیں تو دیکھ لیں. ہاں. ورنہ تو اگر اس طرح سے کہیں گے کہ ان کو شامل کرو تو پھر تو قرآن کریم کے اندر بھی کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہونا لازم آئے گا. تتابع الاضافات کی بات کریں گے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی کثرت تکرار اور کوئی تتابع الاضافات زبان پر ثقل کا ذریعہ بنے تو وہ تو تنافر سے ہی خارج ہے. اگر نہ بنے تو پھر وہ فصاحت میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا. جیسے قرآن کریم میں اتنی زیادہ اضافات اور تکرار موجود ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم فصاحت سے نکلتا نہیں ہے، تو بس تنافر کہہ دینا ہی کافی تھا.